أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا، اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کو فرمایا، تقوی کا حکم فرمایا، راہ راست پر قائم رہنے کا حکم فرمایا، تفرقہ بازی اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچنے کی تنبیہ فرمائی اور اس پر کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ آج کے سبق میں اس اتحاد اور اس اتفاق میں دوام اور بقا کیسے آئے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ذاتی اصلاح کے بعد بیٹھ نہ جائے، اپنی ذات کی اصلاح کے بعد دوسرے اللہ کے بندوں کی رہبری کرنا، انہیں راہ ہدایت کی طرف لانا، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ آیات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اے اللہ ہم کو ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے بنا۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کی آدمی فکر کرے، اپنے آپ کو درست کرے، راہیاب کرنے کی کوشش کرے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسروں کو بھی اس ہدایت کی طرف بلائے، اس کی دعوت دے، اس کے لیے اسباب اور سامان مہیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ امتن کا اطلاق جماعت پر، گروہ پر اور ایک فرد پر بھی آتا ہے، جس کا کام ہو یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی اور اچھائی کی طرف بلائے۔ ظاہری بات ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب کو اندر ٹوٹ نہیں پڑنا ہے، بلکہ دین کے جو دوسرے شعبے ہیں اس کے کام کرنے والے وہ کام کریں گے،
دین تو کئی شعبہ جات پر مشتمل ہے، لہذا تمام لوگ بس ایک ہی کام کریں یہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت اور ایک گروہ کم سے کم لازماً ایسا ہونا چاہیے۔ لام تاکید کے لیے ہے، ولتکم میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اچھے کام کے لیے کسی جماعت کا ہونا یہ عام قسم کی بات اور نصیحت نہیں ہے، بلکہ لازماً اور تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی جماعت کا وجود چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو۔ اس آیت کریمہ میں انسانی اصلاح کے لیے 3 اصول اور 3 دستور بیان فرمائے ہیں۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ خیر کیا ہے؟ مسند احمد، ترمذی، ابن واجہ وغیرہ کی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یدعون الی الخیر کا مطلب ہے اتباع قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں پورا دین آ گیا۔ قرآن کریم کے فرامین پر چلنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث پر عمل کرنا، اس کے بغیر یہ خیر جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم یہ اللہ کا انسانیت کے نام قیامت تک کے لیے ایک دستور العمل ہے، ایک اساسی قانون ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی شرح ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے جنہوں نے 50 سال تک دارالعلوم اشرفیہ میں بخاری شریف کا درس دیا اور کئی سال جلالین اور دوسری احادیث کی کتابیں پڑھائیں، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث کیا ہیں؟ جو صحیح احادیث ہیں، جو سندوں سے ثابت ہیں، وہ سب قرآن کریم کی شرح ہے۔ گویا قرآن کریم وحی مطلوع اور وحی جلی ہے، اور سنت وحی خفی اور باطنی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات یہی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ دین کی تعلیم اور اس کے تعلم کے لیے سورہ توبہ کے اندر ایک اور آیت ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا
کہ ہر بستی میں سے ایک جماعت دین کی تعلیم حاصل کرتی اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو ڈراتی، ان کو احکام الہی سے خبردار کرتی اور دین پر عمل کرنے کی انہیں تلقین کرتی۔ آج کے درس میں یہی تو حکم آ رہے ہیں، تین اصلاح کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ اس ایک جماعت کا کام یہ ہوگا کہ وہ خیر یعنی قرآن کریم کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ دو مل کر تو دین بنتا ہے، یہ پورے دین کی دعوت دینے والے ہوں، تاکہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیاں درست رہ سکیں۔ پہلے طریقہ جو بتایا تھا اس سے ذاتی اصلاح، اور اب یہ جو تین باتیں بتلا رہے ہیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو پھر پوری سوسائٹی کا نظام درست ہو جائے گا، ان کی اصلاح ہو جائے گی، پھر انتشار ختم ہو جائے گا، تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، آپس میں میل ملاپ، محبت اور اتحاد رہے گا۔ ایمان کے تین درجات سے متعلق مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ یزید کی خلافت کا زمانہ تھا، یزید خود تو اتنا نیک نہیں تھا، تاہم اس کے بعد اس کا بیٹا مسند خلافت پر متمکن ہوا، جو نیک آدمی تھا، مگر وہ یہ بوجھ کو 2-3 مہینے سے زیادہ برداشت نہ کر سکا، دنیا سے چلا گیا۔ سن 65 ہجری میں مروان ابن حکم خلیفہ بنا۔ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام، تابعین، بڑے کبار اہل علم لوگ موجود تھے۔ عید کا دن تھا اور خلیفہ وقت مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نماز کے عید کے لیے جا رہا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں، پھر نوجوان ہوئے، پھر پوری زندگی دین کے اوپر دائم قائم رہ کر دین کی دعوت اور حق کی دعوت، یہ تو ہر صحابی کا کام تھا، سب نے اپنے ذمے اس کو لے لیا تھا کہ ہمیں دین زندگیوں میں لانا بھی ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینا ہے۔ پورے عالم میں صحابہ کرام پھیل گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ جب عیدگاہ میں پہنچے تو مروان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چھڑا دیا اور زبردستی منبر کے اوپر جانے لگا، ہرچند کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت روکا، منع کیا کہ عید کے روز پہلے نماز، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، لیکن وہ بضد رہا، منبر پر چڑھ گیا اور اس نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں کی برائیاں بیان کرتا تھا، اس لیے لوگ خطبے کے جو نماز کے بعد خطبہ دیتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے، سنتے نہیں تھے یہ افوات کو۔
تو اس نے یہ ترتیب نکالی کہ جب پہلے بیان کروں گا تو سننے پر مجبور ہو جائیں گے، تو لوگوں نے دوسری ترتیب نکالی، دیر سے آنے لگے، بالکل اس کا بیان ختم ہو جب آنے لگے۔ جیسے آج بھی لوگ جمعہ میں بیان کو پسند نہیں کرتے، یا ان کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، وہ بالکل آخری لمحے میں جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے آتے ہیں، جلدی جلدی خطبہ نماز پڑھتے ہیں، سنتیں وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے، چل دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کیا حال ہو گیا، مسجدیں بند ہیں، جاؤ نماز پڑھنے سے ہی تم کو محروم کر دیا۔ سنتوں سے بھاگتے تھے، نوافل سے بھاگتے تھے، بیانات سے بھاگتے تھے، اب دروازے کھٹکھٹاؤ لاک کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ کیسے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے اپنے اللہ والے بندوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے اور ان کی آہوزاری اور ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جب وہ بیان دے رہا تھا مروان، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا، الصلاۃ قبل الخطبہ، یعنی پہلے نماز ہے، اس کے بعد خطبہ ہے۔ پہلے جمعہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ تجارتی قافلہ آیا اور لوگوں کو سخت غلے اور اناج کی ضرورت تھی، اس کے بیوگل بجانے پر حضور کو چھوڑ کر صحابہ کرام چلے گئے، جو ایک غلطی تھی۔ 12 آدمی خالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس کے بعد سرزنش بھی کی گئی، عتاب بھی کیا گیا کہ رسول کو اکیلا چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ آئندہ سے دستور بنایا کہ پہلے خطبہ ہوگا جمعہ کے دن، اس کے بعد نماز ہوگی۔ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا یہ اعلان سنا تو ارشاد فرمایا کہ اما ھذا فقط قضا ما علیہ، اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے اور برائی کو دفع کرنے کی اس میں طاقت اور قوت ہو، اقتدار ہو، اس کے پاس پاور ہو، تو وہ ہاتھ سے روکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے، طاقت کے ذریعے سے برائیوں کو اور رسوم کو اور بدعات کو روکنا، غلط باتوں کو روکنا۔ پھر دوسرا درجہ بیان فرمایا، کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے اور سب ایسے نہیں ہوتے کہ طاقت سے جو ہے وہ برائیوں کو روک سکیں، تو پھر فرمایا کہ دوسرا درجہ آتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر زبان سے اس کی برائی کو، اس کی شناعت کو بیان کرے، کہے۔ اس لیے فرمایا کہ علماء جہاں بدعات، رسوم، شادیوں کی خرافات، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہوں وہاں نہ جائیں،
اور اگر جائیں تو اس طرح کہ ان کے اندر روکنے کی طاقت ہو کہ وہ اپنی زبان اور اپنے رعب کی طاقت سے ان کو روکنے پر قادر ہیں تو جائے، نہیں کچھ کر پائے گا تو نہ جائے، کیونکہ لوگ اس کو دلیل بنا لیں گے کہ فلان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اگر یہ چیز بری ہوتی تو وہ برا کہتے نا۔ تو برائی کو دیکھ کر بیٹھے رہنا اور برائی پر کامنٹ نہ دینا اور برائی سے لوگوں کو نہ روکنا زبانی طور پر بھی، یہ بڑے کمزور ایمان کی بات ہے۔ تیسرا درجہ بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ ایک دور تو ایسا آنے والا ہے کہ برائی کو لوگ برائی ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کی فیور کے اندر تقریریں کریں گے۔ کم سے کم کمزور ایمان یہ ہے کہ آدمی برائی کو دل سے برا تو سمجھے، دل میں اس کی برائی اور خرابی اور شناعت تو ہو، اور یہ بھی نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ اگر یہ درجہ بھی نہیں ہے تو گویا دل میں ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، صاف صفن صفا ہے۔ جہاں انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ذوق ایمانی ہوتا ہے، وہ خلاف ایمان اور خلاف دین بات جب دیکھتا ہے یقیناً اس کا دل کڑتا ہے، اس کو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان شائع ضائع ہے، مشہور ہے، اس لیے اس کا نام معروف۔ ہر بھلائی معروف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب معروف ہے، سنتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب معروف ہیں۔ معروف کے معنی مشہور ہیں۔ اور منکر کو منکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قابل نکیر ہیں، قابل نکارت ہیں، نفرت کے لائق ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بھی ضرور نیکی کے کام کرتے رہو اور اس کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، تو منتظر رہو کہ کس وقت اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، پھر تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو گے، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے احباب کی زندگیوں میں برائیاں ہیں، تم منہ تکتے رہے، کچھ کہہ نہ سکے، حق بات بیان نہ کی، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت کا نتیجہ یہ ہے
کہ دعاؤں کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ مفسر قرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، کیونکہ یہ کام ایک گروہ اور جماعت کے سپرد کیا گیا ہے، سب کے سب مسلمانوں پر اس کا حکم نہیں لگایا ہے۔ اگر تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہوتا تو نماز روزے کی طرح اس کو فرض عین قرار دیتے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عامت المسلمین میں سے کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، اور کوئی شخص بھی اگر اس فرض کو ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس لیے بنیادی تعلیم کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری اولاد کی تعلیم کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کی ابتدائی اور ضروری تعلیم اور معلومات کا حصول اور مسائل کا جاننا یہ فرض عین ہے۔ یہ تو ہر ایک کو سیکھنا ہے، ہر چھوٹے بڑے کا یہ فریضہ ہے۔ اور وہ بات جو اوپر فرمائی وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ قوم کے چند لوگ اس کام کے اندر برابر لگے رہیں، جڑے رہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو نماز سے روکیں گے، وہ پہلے سے خیر کی دعوت دیتے ہی رہیں گے، نماز نماز، روزہ، تلاوت، اچھے اعمال کی دعوت لوگ کر رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کا سلسلہ جو ہے دعوت دینے کا برابر جاری رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جس قوم میں برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو اور قوم کے لوگ قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، اس برائی سے روکنے کی ہمت ہونے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے منع نہ کرنے کی بیماری سب سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر شروع ہوئی۔ جب قوم کے لوگ معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ابتدا میں بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن برائی کرنے والے جب برائی سے باز نہ آئے تو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اور ان کی نظر میں وہ جو برے کام تھے وہ گویا برے نہ رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ملعون قرار دے کر سزا میں مبتلا کر دیا۔
لہذا ایک جماعت بڑی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا رات دن کام لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی دعوت دینا، اچھائیوں کی دعوت دینا، سنتوں کی طرف بلانا۔ اور ظاہری بات ہے کہ کون بلائے گا؟ جس کے پاس علم صحیح ہوگا تو وہ صحیح دعوت دے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو دین کی طرف بلانے والے ہیں ان کے پاس علم بھی اتنا ہونا چاہیے۔ عام چیزیں ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، اس کی دعوت تو عام ہے، لیکن بعض نازک مسائل ہوتے ہیں جن سے روکنا ہوتا ہے یا جن کو بتانا ہوتا ہے، اس کے لیے اہل علم درکار ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے، ورنہ علم کے بغیر نادانی میں واعظ کہے گا تو بجائے اس کے کہ لوگ راہیاب ہو جائیں، دلو فادلو کا مصداق ہو جائیں گے۔ اور دعوت دینے والے کے پاس حکمت، دانائی اور سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف میں ایک پٹھان وضو بنا رہا تھا، دوسرا پٹھان پیچھے کھڑا تھا۔ وہ جو وضو بنا رہا تھا وہ صحیح نہیں بنا رہا تھا۔ پیچھے سے اس دوسرے نے پہلے کو بڑی زور سے ڈانٹا کہ اتنی تیری بڑی عمر ہو گئی، تجھے وضو کرنا تک نہیں آتا۔ وہ اتنا جھنجلا گیا کہ مسجد چھوڑ کر چلا گیا، کہنے لگا کیا تمہارے باپ کا مسجد ہے؟ تمہارے باپ کا وضو ہے؟ تمہارا ابا کا نماز ہے؟ چھوڑ کر چلا گیا۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک وضو کرنے والے کو دیکھا کہ اس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو جس مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، جب وہ شخص وضو بنانے کے لیے آیا جو روزانہ غلط وضو بناتا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے کہا کہ دیکھو میں وضو کرتا ہوں، اور جب میں ایڑیاں دھوؤں تو ذرا تم اچھی طرح دیکھنا، کیونکہ اکثر میری ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اور یہ ایڑیاں خشک رہ جائے تو ویل للعقاب من النار کی وعید ہے، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ناقابل قبول ہوگی۔ پھر جب ایڑیاں دھونے کا موقع آیا تو خوب دھو کر اسے بتایا۔ اس نے کہا حضرت آپ تو برسوں سے یہاں معتکف ہیں، یہ آپ نے اصل میں میری غلطی، میری ایڑیاں خشک رہ جاتی تھی، لیکن کیا پیارا طریقہ اختیار فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے حکمت کا راستہ اختیار فرمایا۔ تو دین کی بات پہنچانے کے لیے جو بات پہنچائی جا رہی ہے اس کا اچھا علم بھی ہونا چاہیے۔ وہ نیکی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دعوت دیتے ہی رہنا ہے، اپنوں کو بھی دعوت دینا ہے، اغیار کو بھی دعوت دینا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں اس کا ذمہ دار ہے، ان کی اصلاح کرنا۔ جیسے گھر کا بڑا فرد ہے تو گھر کے افراد کی اصلاح کرنا،
مسجد کا امام ہے تو اپنے مقتدیوں کی اصلاح کرنا، قوم کا مقتدا اور عالم ہے تو قوم میں آنے والی خرابیوں پر ان کو متنبہ کرنا۔ ہر آدمی اپنے دائرہ کار کے اندر ایک ذمہ دار ہے، ایک رسپانسیبل ہے، اور اسی درجے میں اس کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف بھی مختلف درجات رکھتا ہے، اور اس پر عمل کرانے کی بھی اسی کے اعتبار سے اہمیت ہے۔ مثلا نماز، روزہ فرض ہے تو وہاں نماز اور روزے کا حکم بھی فرض ہوگا۔ جو چیزیں نوافل سے تعلق رکھتی ہیں اس کی دعوت دینا نفل ہوگا۔ تو بہرحال مسائل سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ ہم دوسرے کو صحیح مسئلہ بتا سکیں، ورنہ ہم غلط بتائیں گے، خود بھی غلط عمل کریں گے، سامنے والے کو بھی غلطی میں مبتلا کریں گے۔ بہرحال آج کا یہ سبق تھا رمضان المبارک سے متعلق۔ ایک بات روزانہ عرض کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کی ڈھال ہے۔ گناہ آئیں گے تو روزے کے ذریعے سے اس کو روکا جائے گا، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگایا جائے گا۔ جب تک یہ ڈھال کو توڑ نہ دیا جائے، پھاڑ نہ دیا جائے، اس میں سوراخ نہ کر دیا جائے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی بے مثال عمل بیان فرمائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم، روزہ رکھ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، یہ بے مثال عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک دوام العافیہ، تمام العافیہ، اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر، ناکام ہو کر اے اللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہم سے نفرت کریں، ہم سے دور بھاگیں۔ پہلے تو اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ کورونا وائرس کے ذریعے سے سمجھ میں آیا، ایک دوسرے سے لوگ دور ہونے لگے۔
بیماری والے سے بھاگنے لگے، اس کا جنازہ دفنانے کے لیے تیار نہیں، اس کی میت کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کو بڑی خطرناک نظروں کے ساتھ دیکھا جانے لگا۔ اے اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائی ہو، پوری امت کی حفاظت فرمائی ہو۔ تو نے ستاری کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرمائی ہو، اور اے اللہ برسر محشر رسوائیوں سے بچا دیجیے، دنیا اور آخرت میں عزت والی زندگی عطا فرما۔ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے، عبادتیں، تلاوتیں، سخاوتیں، مناجات، یہ رونا دھونا، یہ ٹوٹا پھوٹا جو کر رہے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کرم کرنے والا، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مغفرت کرنے والا، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے رحم کا معاملہ کرنے والا۔ اللہ رحم کے فیصلے فرما دے، امت کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمیں نیکیوں کا کرنے والا، نیکیوں کی دعوت دینے والا، برائی سے بچنے والا، بچانے والا، اپنوں کو دوسروں کو خیر کی طرف بلانے والا بنا دے۔ ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ غیر ذمہ داری سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، پوری امت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی